مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون و حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموں زاد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 ہجری کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا ہوا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلے سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کے ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی ترعددی، برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ ابھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی خالد، مکہ کے ناقابل شکست پہلوان، عسکر کو رسول اللہ کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔
ایک دوسری روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا۔ اس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بیتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 ہجری کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن العاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمرو بن العاص اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر خسائی کو بھی بھجوایا۔ جب حارث بن عمیر بلقا کے علاقے میں موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ بے حد دکھی ہوئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر خسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی۔
جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگین کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو خاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3,000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,25,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی لمحے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر جرت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتا دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جاہے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور و بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمنوں پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرے نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔
ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کے حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔